ہمارے یہاں اجرک کو صرف چادر سمجھا جائے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چادر ہے اور پھولوں والی چادر ہم پہن کے جو ہے وہ شو بھی مارتے ہیں, کلچر کی عکاسی بھی کرتے ہیں, مگر اجرک کا پس منظر کا کوئی زیادہ لوگوں کو ایسا معلوم نہیں کہ اجرک دیکھیں. اجرک ایک 5000 سال سندھ کی تاریخ کا تسلسل ہے اور 5000 سال سے یہ چلتی آ گئی. اگر مون جو دڑوں سے دریافت ہونے والے کنگ پریسٹ کا مجسمہ آپ دیکھیں تو اس کو بھی اجرک پہنی ہوئی ہے. آپ ان کے پھول دیکھیں, کنگ پریسٹ کا مجسمہ دیکھیں تو اجرک پہنی ہوئی ہے اسے. تو اجرک جو ہے 5000 سال کی تہذیب, 5000 سال سے سندھو تہذیب جو شروع ہوئی وہ اس کا تسلسل ہے. اور جو ہمارے یہاں جو سندھ میں کپڑے کا بڑی تجارت ہوتی تھی, وہ پورے عرب ممالک تک جو ہے وہ کپڑا جاتا تھا. اور جو مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک, ایون بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یورپ تک سندھ کا کپڑا اور اجرک جاتی تھی. تو بڑی پوری دنیا میں یہ یہیں سے یہ چیز جو ہے وہاں یورپ سے آگے. اور یہ جیسے پیتھا جو پہیا جسے کہا جاتا ہے, پہیا بھی جو ہے مون جو دڑوں کی ایجاد ہے. تو اس طرح جو ہے جو انسانی جو ترقی ہوئی ہے اور اس کی ارتقا جو ہے کپڑے سے لے کر پہیے تک کی وہ مون جو دڑوں سے ہوئی ہے. اچھا, اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اجرک, میں آپ کو بتاؤں کہ اجرک کی خصوصیات اور خوبیاں کیا ہیں. اجرک جیسے آپ سمجھتے ہیں, عام تصور یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی کلر سے بنتی ہے, یا وہ یقیناً کلر سے بنتی ہوگی, مگر وہ نقلی اجرک ہے جو کلر لگتا ہے جس میں, اور جو کپڑے کے 2-3 کوٹ لگا کے جو مارکیٹ میں لائی جاتی ہے. یا آج کل تو ریشمی بھی چل رہی ہے, وہ تو حیدرآباد کی گلیوں میں بھی بن رہی ہیں, لالو کھیت کراچی میں بھی بن رہی ہیں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو غیر ملکی خصوصی طور پہ مہمان, ابھی میں نے ایک پروگرام اٹینڈ کیا تھا فریئر ہال کراچی میں, تو وہ سی ایس ایس کے جو طلباء کے لیے کارنر بنایا ہے طالبات کے لیے, تو اس کارنر میں جو ہر ویک کو 1-2 بیوروکریٹ جو ہیں وہ لیکچر دینے آتے ہیں. تو اس ویک کو اس ہفتے برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر آئے تھے. تو اس نے جو ہے سی ایس ایس کے جو تیاری کر رہے تھے اسٹوڈنٹس, وہ ان کو لیکچر دیا. تو اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر کراچی نے اس کو سندھی ٹوپی اور اجرک پیش کی. مجھے یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ جو اجرک اس کو پیش کی گئی وہ بالکل ریشمی, یہاں کراچی میں لالو کھیت میں گلی کوچوں میں بنتی ہے, وہ اس کو مہمان کو پیش کی گئی. اور یہ نہیں سوچا گیا کہ اس سے تاثر کیا قائم ہوگا, کہ کیا یہ سندھ کی جو ہے وہ 5000 سال پرانی جو ہے تحفہ آپ نے دیا جا رہا ہے, کیا 5000 سال سے یہ چیز بنتی آ رہی, کیا سندھ کی جو ایک ثقافت یہ ہے ایک معمولی سی چادر جو انہوں نے ہمیں پہنائی ہے. مجھے افسوس ہوا یہ دیکھ کر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اجرک ہیں کیا, اجرک کیا ہیں اور کیا حیثیت رکھتی ہیں اجرک. دیکھیں, اجرک کا تسلسل جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 5000 سال پرانا ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ بنتی کیسے ہیں؟ ہمارے یہاں سندھ میں زیادہ تر جو کالی کلر کی اجرک ہے وہ کچھ کے علاقے میں, اب تو کچھ ہندوستان میں ہے, پہلے تو سندھ کا حصہ تھا, اور پھر ٹھٹا, اور پھر اس کے علاوہ پھر جو ریڈ کلر کی اجرک ہے وہ زیادہ تر سینٹرل سندھ کے جو سینٹرل کے علاقے ہیں وہاں بنتی. اور پھر حیدرآباد ڈویژن میں تو زیادہ تر وہاں پہ ٹنڈو محمد خان کی طرف بنتی ہیں, اور پھر جو حالہ کی کھانوٹ کا علاقہ ہے وہاں بنتی ہیں, سہتا کا علاقہ کہلواتا ہے وہاں بھی اجرک بنتی ہیں. تو اجرک بنتی کیسے ہے؟ اب یہ سوال ہے اپنی جگہ پہ جو زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں. پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا, جو اصلی اجرک ہوتی ہے, جینوئن جو ہوتی ہے, اس پہ کلر یوز نہیں ہوتا, نہ کیمیکل یوز ہوتا ہے. وہ جڑی بوٹیوں سے کلر بنتا ہے, جڑی بوٹیوں سے بناتے, اور 100 پروسیس پہلا, دوسرا, تیسرا, اس طرح 100 پروسیس میں وہ پور لگتا ہے جو اسٹیمپ کہا جاتا ہے. وہ بھی اسٹیمپ پور جو ہے وہ ایک تسلسل ہے 5000 سال تک, نسل در نسل وہ چیزیں محفوظ ہوتی آ رہی ہیں. اچھا پھر اس میں جو جڑی بوٹیاں لگتی ہیں, جڑی بوٹیاں ملا کر اس سے وہ کلر بنائے جاتے ہیں جڑی بوٹیوں میں.
اچھا صرف اب یہ کہنا کہ بھائی کیا فائدہ جڑی بوٹیوں، اس کا بڑا فائدہ اجرک جڑی بوٹیوں کے بننے کی وجہ سے اجرک جو ہے ایک مولج کا کام بھی دیتی ہے، مولج جسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ اب مالج آپ کیسے کہیں گے اجرک کو مالج کیسے ہوئی؟ مالج اس طرح سے ہوئی کہ جو جڑی بوٹیوں سے یہ سارے جو پھول وغیرہ جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ بنتے ہیں اور جو خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے پیچھے اجرک جو ہے وہ بڑے فوائد ہیں۔ فوائد کیا ہیں کہ آپ دمے کا جو کتنا بھی پرانا مریض ہو وہ اجرک روزانہ اوڑھ کر سوئے تو میرا خیال ہے کہ 1 ماہ کے اندر دمہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے بڑوں سے بھی سنا ہے کہ بھائی یہ اجرک علاج بھی ہے، اجرک دوائی بھی ہے، اس کا استعمال یہ کہ اوڑھ کے سو جاؤ آپ کا دمہ ختم ہو جائے گا، دمے کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں بہت ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے، بلکہ احساس کیا دلاتے، ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ آپ چاہے سورج تلے سو جائے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ سردیوں میں یہ گرم رکھیں گے آپ کو۔ تو اجرک کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں، اور اس کے علاوہ خوبصورتی بھی، آپ اوڑھ کر اگر بیٹھیں گے یا شلوار قمیض کے ساتھ اگر اجرک آپ اوڑھیں گے تو آپ کی خوبصورتی اور شخصیت باوقار محسوس ہوگی اور لگے گی۔